بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے۔ یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں غم زدہ ہونا چھوڑ دیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے کاموں اور فیصلوں میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ سے اپنا غم کہہ دیں، خوشیاں آپ کے در پر دستک دینے لگیں گی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیری ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکون بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا سیکھو، تب بھی جب ہر چیز تمہارے مخالف ہو جائے، اور تب بھی جب ہر چیز تمہارے موافق ہو جائے، تب بھی جب ہر سو اندھیرا چھا جائے، اور تب بھی جب کوئی راستہ نہ دکھلائے، اور جب تم مکمل طور پر اس پر اعتبار کرنا سیکھ جاؤ گے تو تب تم دیکھو گے کہ وہ ایک ایک کر کے تمہارے سارے کام سنبھال لے گا اور رفتہ رفتہ تمہارے لیے ان کاموں کو سنوارتا جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے سکھ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آسانیاں بانٹتے جائیں، نیکیاں کماتے جائیں۔ لفظ کسی بھی تعلق میں بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑے الفاظ بھی بے جان اور ایک چھوٹا سا عمل جاندار اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے ضائع مت کریں۔ آپ کا رحمان رب آپ کے ایک آنسو کی بھی قدر کرتا ہے، وہ قدردان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، آپ کے شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کے دل سے گزرنے والے خیال تک کو جانتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو صرف اپنے رب کے سامنے بہا دیا کریں۔ ایک آنسو کی حرارت اداسی کو جلا دے گی جو آپ کے چہرے پر اللہ کے ڈر سے ٹپکے۔